عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت پر. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان ابلیس کو اپنے دربار سے بھگایا اور ہمیشہ کے لیے اسے ملعون بنایا، تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے دربار سے جاتے ہوئے شیطان نے یہ کہا تھا: لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے آپ کے دربار سے بھگایا گیا، میں اس آدم کی نسل کو، ذریت کو، انسانوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے: لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں آپ نے جو نعمتیں دے رکھی ہوں گی بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، میں ان نعمتوں کو اتنا مزین کروں گا، اتنا خوبصورت بناؤں گا، اتنا بارونق بنا کے پیش کروں گا کہ وہ لوگ انہی دنیا کی نعمتوں کے دیوانے ہو کے رہ جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس طریقے سے میں ان کے ذہن و دماغ کا اغوا کروں گا، اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھوں گا، اور پھر جیسے چاہوں گا انہیں بہکاؤں گا، جیسا چاہوں گا ان سے گناہ کراؤں گا. یہ وعدہ ابلیس نے اسی وقت کیا اللہ تعالیٰ سے.
اللہ نے بھی جواب میں فرمایا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ٹھیک ہے ابلیس جا، تو اپنی کوشش کر، جو تیرے بہکاوے میں آئے گا، میرے نبیوں کے بھیجے جانے کے باوجود، کتابیں نازل کیے جانے کے باوجود بھی جو تیری مانے گا، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر میرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، نیک ہوں گے، جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، انہیں میں جہنم سے بچا لوں گا اور انہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ گفتگو اللہ کی اور ابلیس کی دونوں کی ہوئی ہے اسی وقت جب اللہ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی وقت ابلیس نے یہ بتا دیا تھا، اور اللہ نے وہ بات قرآن میں نازل فرمائی ہمارے اور آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہیں، آل و اولاد یہ نعمت ہے، گھر مکان یہ نعمت ہے، زمین جائیداد یہ نعمت ہے، کھیتی باڑی یہ نعمت ہے، مویشی اور جانور یہ نعمت ہے، سواریاں یہ اللہ کی نعمت ہے، عمدہ قسم کی غذائیں اور لباس یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اور اچھی صحت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے زیادہ بھی نہ جانے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اتنا خوبصورت بنائے گا شیطان، اتنا مزین کرے گا، اتنا بارونق بنائے گا کہ انسان انہی کا دیوانہ ہو کے رہ جائے گا، اس کی صبح و شام کی محنت انہی کے لیے، یہاں تک کہ انسان یہاں تک چلا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کی منزل انہی چیزوں کو بنا لے گا کہ انہی کے لیے جینا ہے اور انہی کے لیے مرنا ہے، جبکہ یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یقیناً استعمال کرنے کے لیے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یقیناً ہمارے لیے جائز اور بہتر ہے، لیکن بس ایک حد تک، اتنی حد تک کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہماری زندگی میں، اللہ کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن ہماری زندگی کی منزل، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہو، جنت ہو، اللہ کی رضا ہو، یہ نعمتوں کا حصول ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اس کو سمجھنا بہتر بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم ٹھوکر مار دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے وہ نظر آنی چاہیے تمہاری زندگی میں، تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ نعمتوں ہی کے لیے جینے اور مرنے لگو، نہیں، یہ بھی غلط ہے، جینا اور مرنا اللہ کی رضا کے لیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور فرمان پر جینا اور مرنا ہے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے جینا اور مرنا نہیں ہے۔ تو شیطان اتنا مزین کرے گا ان نعمتوں کو، یہ دنیا کو، دنیا کے ساز و سامان کو اتنا مزین کرے گا کہ آدمی بس اسی کو اپنی منزل بنا لے گا، اسی کے لیے جیے گا، مرے گا۔ کہیں زمین اور جائیداد ہی سب کچھ ہے، اسی کے لیے جیا جا رہا ہے، اسی کے لیے مرا جا رہا ہے، اسی کے لیے رشتے توڑے جا رہے ہیں، اسی کے لیے ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اتنا مزین کر دیا کہ اب رشتے، خون، محبتیں، حسن سلوک سب پیچھے رہ گئے، اب آگے رہ گیا صرف مفاد، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ کہیں کاروبار و تجارت، شیطان نے اس کو اتنا مزین کر دیا، صبح اٹھ رہے ہیں تو تجارت ہے ذہن و دماغ میں، رات میں سو رہے ہیں تو تجارت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو تجارت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو تجارت، ذہن و دماغ میں تجارت ہی گھوم رہی ہے کہ اتنے پیسے کیسے حاصل کروں، اتنا سرمایہ کیسے حاصل کروں، وہ فلاں مقام تک میں کیسے پہنچ جاؤں، بس اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اس میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس سرمایہ کاری میں کوئی سرمایہ کاری حرام بھی ہے، وہ یہ بھی بھول گیا
کہ ایک دن مجھے مر جانا بھی ہے، وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایک ایک روپیے کا حساب دینا بھی ہے۔ ان سب کو بھلا کر بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے حاصل ہونا ہے، مجھے چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اتنا خوبصورت بنا کے دکھا دیا اس دنیا کی تجارت کو کہ اب اللہ رسول کا فرمان ہی پیچھے رہ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، وہ یہ کرے گا ہر حال میں۔ اور جگہ جگہ اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یاد رکھنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو ہم جس چیز میں بھی ہم نظر ڈالیں دنیا کی، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو اس کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جیتے اور مرتے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے بڑا ہے اللہ کا فرمان، اس سے بڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے بڑی ہے آپسی رشتہ داریاں اور محبتیں اور حسن سلوک اور انسانیت۔ یہ سب کو پہلا درجہ دیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں اس دنیا کے حصول کو درجہ۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے دنیا کے اندر کہ جن کے پاس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعد میں ہیں، حسن سلوک اور انسانیتیں بعد میں ہیں، پہلے ہے اس چیز کا حصول۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ شیطان کن انسانوں پر کامیاب ہو رہا ہے اور کون انسان شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان کے اس چنگل سے، حملے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بالکل آسان نسخہ عطا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطانی وسوسے، شیطانی تزیین، شیطانی رونقوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی حد میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نسخہ ایک لفظ میں ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے ذکر الموت۔ موت کو یاد رکھو، بس بات ختم۔ موت کو یاد رکھیں گے، مجال نہیں ہے شیطان کی کہ وہ دنیا ہمارے سامنے اتنی مزین کر دے کہ ہم حلال و حرام ہی بھول جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں۔ نعوذ باللہ، ہو نہیں سکتا اگر موت یاد ہے تو۔ ہمارے دل میں ہزاروں خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں شیطان کی طرف سے، مجھے یہ مل جائے، میں یہ حاصل کر لوں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ اگر ہم نے فوراً ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے میدان میں قدم اتار دیا، پھر شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بنیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی منزل دکھائے گا، خواہشات کی تکمیل۔ اب اس کے لیے کیا حلال کیا حرام، کس کو تکلیف ہو رہی ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میرا مقصد پورا ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا انسان ایک شیطان نما بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لیکن اسی لمحے جب شیطان کی طرف سے ہزاروں وسوسے، خواہشات دل میں انگڑائیاں لے رہی ہوں، اسی لمحے تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں ایک دن مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ جب مر جانا ہے تو پھر میں یہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کیوں میں اپنے آپ کو اتنا تھکاؤں صبح و شام، جس میں حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں، جس میں نہ جانے کتنوں کو تکلیف دینا پڑے گا، کتنوں کے ناجائز حقوق پہ ہمیں قبضہ کرنا پڑے گا ظالمانہ، نہ جانے کتنوں کے جو ہے حرام کاموں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر جانے کی، جب وہ ایک دن اسے چھوڑ کے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم نے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جو دولت حاصل کی ہوگی، جو ہم نے محل بنائے ہوں گے، جو ہم نے جائیدادیں بنائی ہوں گی، وہ مال مفت کی طرح لوٹ لی جائیں گی۔ ہماری اولاد ہی کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ اس طرح اسے خرچ کرے گی جیسے مال مفت مال غنیمت ہے۔ کتنے بڑے بڑے وقت کے کروڑ پتی راتوں کی نیندیں حرام کر کے جائیدادیں بنائے، ان کے دنیا سے جانے کے چند سال نہیں گزرے، اولادیں سب ختم کر دی، قرضوں میں آ گئی اولادیں۔ کس کے لیے اتنی محنت کی تم نے؟ اور ان جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنوں کی جائیدادوں پہ تم نے قبضے بھی کیے، کتنوں کو تم نے تکلیفیں پہنچائیں، کتنے کے تم نے حرام پیسوں پہ تم نے ناجائز قبضے کیے، اور ملا کیا؟ ایک دن چلے گئے، سب ختم ہو گیا، اور تمہاری اولادوں نے کون سا تمہاری بڑی محنتوں کی رعایت کی، وہ تو ایسا اڑائے جیسے مال مفت ہے، اور ایک دن وہ قرضوں میں آ گئے۔ ایسے کتنے خاندان ہیں
جن کے پرکھوں نے بہت کچھ کیا لیکن اولادوں نے سب اڑا کے ختم کر دیا. پھر کس کے لیے اتنی محنت؟ جائز حدود میں رہیں, جائز حد تک رہیں, حد میں رہتے ہوئے کمائیں, کھلائیں, اور جو چھوڑ کے جانا ہے چھوڑ کے جائیں اولاد کے لیے. وہی برکت والا ہوتا ہے, اسی میں خیر ہوتی ہے. اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب آدمی کو موت یاد ہو کہ ایک دن مر جانا ہے. یہ اگر ذہن کے سامنے رہے گا کہ ایک دن مر جانا ہے, پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا, کسی کی زمین پہ ناجائز قبضے نہیں کرے گا, ناجائز کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا, کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں نہیں کرے گا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, حق والوں کا حق ادا کرے گا, اگر اس کی نظروں کے سامنے صرف اتنا ہے کہ ایک دن مر جانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین نسخہ عنایت فرمایا اور قدم قدم پہ اسی طرح تربیت فرماتے رہے صحابہ کرام کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں, ہم دیکھیں ان دعاؤں میں جا بجا آپ نے موت اور آخرت کو یاد دلایا. سونے کی جو دعا آپ نے سکھائی, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ آپ ہی کے نام سے میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں. موت کو یاد دلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سو کے اٹھنے کی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک چھوٹی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا, یعنی نیند میں سے پھر دوبارہ اٹھایا, بیدار کیا, اور اسی اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اللہ نے فوراً یاد دلایا کہ ایک دن آنے والا ہے, اللہ ہی کے پاس جانا ہے. فکر موت, فکر آخرت. صبح شام پڑھنے کی دعا سکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا. اے اللہ آپ ہی کے نام سے ہم صبح کرتے ہیں, آپ ہی کے نام سے ہم شام کرتے ہیں, و بکا نحیا و بکا نموت. آپ ہی کے نام سے ہم جیتے ہیں, آپ ہی کے نام سے ہم مرتے ہیں. اس دعا میں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد دلایا. تو ہر لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذکر کرتے. اکثر دعائیں جو صبح و شام پڑھی جانے والی ہیں, سب میں یا تو موت کا یا تو آخرت کا ذکر ہے. جب بھی کوئی موقع ہوتا تربیت کا, فوراً آپ تربیت فرماتے اور موت یاد دلاتے. مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اپنے گھر کے کسی حصے کی تعمیر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا, اس کی اصلاح کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بہتر ہے, کرنی چاہیے, لیکن آپ نے فرمایا الامر اسرع ذالک, موت اس سے بھی جلدی آ سکتی ہے. یعنی گھر کی اصلاح کر رہے ہو بالکل کرو, لیکن موت بھی یاد رہنی چاہیے. جس طرح گھر کی تیاری, گھر میں رہنے کی تیاری, اسی طرح موت کی تیاری بھی بے حد ضروری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں زندگی مہلت دے, گھر تمہارا بن جائے اور تم اس میں رہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رہنے کی نوبت ہی نہ آئے, اس سے پہلے موت آ جائے. تو گھر سے زیادہ ضروری ہے موت کی تیاری. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے بہترین تربیت فرمائی کہ جو کرنا ہے کرو دنیا کے اندر, گھر کی تعمیر, گھر کی اصلاح, اپنے کاروبار کی اصلاح, جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن الامر اسرع ذالک, یہ ذہن کے ایک حصے میں ہمیشہ رہنا چاہیے, موت اس سے پہلے آ سکتی ہے. جو ہماری تمنائیں ہیں, جو ہماری آرزویں ہیں اپنے گھروبار اور کاروبار کو لے کر, ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری ہو بھی سکتی ہے, اس سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے. تو تیاری کس کی ہونی چاہیے؟ موت کی ہونی چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت فرمائی. آپ کی خدمت میں دو لوگ آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا ایک زمین کے بارے میں. دونوں کا یہ دعویٰ تھا زمین میری ہے, زمین میری ہے, اور دونوں اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئے اور دونوں بضد تھے, بالکل زمین میری ہے, چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک دونوں کی باتیں سنی. اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ زمین تو دونوں میں سے کسی ایک کی ہے, دوسرے کی نہیں ہے. اب جس کی زمین نہیں ہے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ حساب دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ, آپ کی زبان مبارک زبان, صحابہ فرماتے ہیں جب آپ آخرت کی نصیحت فرماتے تو ایسا لگتا جنت و جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ دونوں خاموش ہو گئے. اب کچھ دیر کے بعد جب دونوں بولے تو یہ بولے زمین مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دیجیے. وہ کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دیجیے. اتنا اثر ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کا کہ جس کا حق نہیں ہے اس زمین میں, کل اللہ کے سامنے حساب دے گا کھڑا ہو کر.
اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ دونوں دستبردار ہو گئے، ہمیں نہیں چاہیے. آپ نے دونوں کو آدھا آدھا کر دیا کہ یہ میری تقسیم ہے، دونوں آدھی آدھی لے لو. دونوں خوشی خوشی لے کے چلے گئے. تو کون سی جادو کی چھڑی گھمائی تھی؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، آخرت کی یاد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور دے دیا کہ تم میں سے جو حق پر نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا، یہ طریقہ تھا. اس وقت مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نمازیں ہیں اپنی جگہ، روزے ہیں اپنی جگہ، حج اور عمرے اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسری طرف شیطان ادھر بھی کمال کر رہا ہے کہ عبادتوں میں تو کوئی دخل اندازی نہیں، لیکن دنیا کی چیزوں کو اتنا مزین کر کے، اتنا بارونق بنا کے پیش کر رہا ہے کہ اب اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے. ایسے واقعات معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ سگے خونی رشتہ داروں پہ قاتلانہ حملے، چچا نے بھتیجے پہ حملہ کر دیا. اور جیسا کہ خبریں ہم نے پڑھی ہوں گی کہ سگے ماما نے اپنی 7 سالہ بھانجی کو مار دیا اور مار کے پانی کی ٹینکی میں لاش کو ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خبر رہی ہوگی خبر والوں کے لیے، لیکن مسلم معاشرے کو اسلامی نظر سے دیکھیں کس حد تک معاشرہ گر گیا، کتنی شرمناک حد تک گر گیا. کہاں تک جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہر آئے دن ایسا بھی ہو رہا ہے، والدین پہ حملے ہو رہے ہیں اولاد کی طرف سے کہ وہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے نہیں دے رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں ان کے مرنے تک کا انتظار نہیں کرنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں ابھی چاہیے. تو قاتلانہ حملے اولاد کر رہی ہے ماں باپ کے اوپر، کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے. سوال یہ ہے کہ مار کے، قتل کر کے، خون کر کے یہ تم جائیدادیں لوگے، کتنے دن رہو گے اس کے اندر؟ کب تک دے گی تمہارا ساتھ یہ جائیداد؟ جبکہ اللہ جگہ جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں متاع الحیات الدنیا الا الغرور، کہ دنیا کی یہ جتنے ساز و سامان ہیں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. دھوکے کا مطلب جب عین تمہیں ضرورت پڑے گی اس سامان کی وہ تمہیں ساتھ نہیں دے گا، بلکہ پوری دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی. موت اپنے چنگل میں پھنسا کے لے کے چلی جائے گی، ختم ہو جاؤ گے تم. عین جب ضرورت ہوگی کہ ہاں اس دن کے لیے میں نے یہ چیز حاصل کی تھی، اس کے لیے ہزاروں کا خون کیا تھا، عین اسی موقع پہ آپ دیکھیے گا وہ چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ ساز و سامان یہ دنیا کا جتنا بھی ہے بس حلال طریقے سے جتنا مل گیا اسی پہ راضی رہیں اور اسی حد میں رہیں تو وہ ہمارے لیے بابرکت ہے. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سیرو فی الارض، نکلو اپنے گھروں سے، زمین میں چلو. کیسی کیسی قومیں گزری ہیں، کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، کیسی کیسی جنگیں لڑی ہیں بادشاہوں نے، کیسے کیسے قتل و غارت گریاں ہوئی ہیں. ایک ایک جنگ میں ہزاروں لوگ ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے. کس کے لیے؟ سلطنتوں کے حصول کے لیے، حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے، عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے. کیا ہوا جب موت کا وقت آیا؟ ایسے ایسے بادشاہ کہ جن کے سامنے کوئی زور سے بول سکے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، قتل کے فیصلے کر دیتے تھے. جب وہ چلتے تھے ہزاروں کا لشکر ان کے ساتھ چلا کرتا تھا. آج ان کی دیوڑیوں میں ایسا سناٹا ہے، راتوں میں انسان جانے کے لیے ڈرتے ہیں. وہاں پہ جن دیوڑیوں میں ان کے نام کی جو ہے جے جے کار ہوا کرتی تھی، آج وہاں کوئی پرندہ پر مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیشاب کی بدبوئیں آ رہی ہیں وہاں سے. سب ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں. کون ہے ان بادشاہوں کے قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا؟ کوئی نہیں ہے. سناٹا ہے بالکل. کس دن کے لیے یہ جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کس دن کے لیے کر رہے ہیں یہ سب کام؟ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بس 2 گز کی وہ اندھیری کوٹری، اسی میں ہمیں دبا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا. بات ختم. ہم ہوں گے منکر نکیر ہوں گے اور اللہ کا فیصلہ ہوگا. سلطنتیں، حکومتیں، لاؤ لشکر، فوج، سپہ سالاری، وہ سب دنیا میں رہ جائے گی دھری کی دھری. کچھ کام آنے والا نہیں. عزت کر لیں ہم اپنے خونی رشتہ داروں کی، اس کا پاس رکھ لیں، محبتیں بانٹ لیں آپس میں، حسن سلوک کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو حلال طریقے سے مل گیا اسی پر راضی رہیں، اسی پر خوش رہیں، اور اسی کو جتنا ہو سکے مزین کرنے کی کوشش کریں. ناجائز ادھر ادھر قدم بڑھانے کی کوشش نہ کریں. کسی کو تکلیف نہ دیں، خونی رشتہ داروں کو تکلیفیں نہ دیں. کہ ہماری لڑائیاں بڑوں تک ہوتی تھیں، اب بچے ان کی زد میں آ رہے ہیں. کتنے خاندان ایسے بھی ہیں کہ جہاں بچوں پہ قاتلانہ حملے تو نہیں ہو رہے، لیکن ان کے ماں باپ سے دشمنی ہے، اس کا انتقام بچوں سے لیا جا رہا ہے. وہ بچے بیچارے معصوم، وہ محبتوں کے بھوکے ہیں،
وہ اپنے رشتہ داروں سے محبت چاہتے ہیں، اس کے پیاسے ہیں، اور رشتہ دار انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ سے ان کو دشمنی ہے۔ دشمنی ماں باپ سے کہاں تک صحیح ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا، بچوں کا کیا قصور ہے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشروں میں یہ چیز پنپ رہی ہے، یہ بچے جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں نفرتیں لے کر بڑے ہوتے ہیں، خونخوار نظریں لے کر بڑے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بدلے میں رشتہ داروں کو حسن سلوک نہیں دیتے، بدلے میں یہ بھی قاتلانہ حملے کی سازشیں کرتے ہیں۔ مسلم معاشرہ اس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں، موت کی یاد نہیں۔ ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چند روزہ ہے، یہ زمین، یہ جائیداد چند روزہ ہے، جتنی اللہ نے دے دی حلال طریقے سے اسی میں خوش رہیں، اسی میں مگن رہیں، ناجائز کی طرف نہ جائیں، اور ہر حال میں اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا منظر کشی فرمائی ہے موت کی سورہ نحل کے اندر، کہ جب ہمارے فرشتے پہنچتے ہیں موت کے روح نکالنے کے لیے، ان کے پاس ظالمی انفسہم، جو ظلم کیے ہوئے ہیں، ظالم ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کافر ہیں، کافر تو ہیں ہی، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ظالم ہیں جو ہیں مسلمان۔ فرمارے فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ان ظالموں کی روحیں ان فرشتوں کے سامنے روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، ہم کوئی برائی کر کے نہیں آئے، خدا را ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، آسانی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کی سختی کسے کہتے ہیں۔ گڑ گڑاتی ہے روحیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، وہ چیخنا اور وہ گڑ گڑانا وہ یہاں نہیں، اللہ کا حکم لے کر ہم آئے ہیں، اللہ جانتا ہے تم نے کیسی زندگی گزاری ہے، یہاں گڑ گڑانا اور ہاتھیں جوڑنا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ فادخلوا ابواب جہنم، ادھر دیکھو جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ ہے تمہارا ٹھکانہ، بس اب گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، تم جیسے متکبرین اور ظالمین کا یہی ٹھکانہ ہے، یہی انجام ہے۔ ایک ہلکی سی منظر کشی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وقت آنے والا ہے ہم پر بھی اور آپ پر بھی، بس دعا یہ کریں آسانی کے ساتھ ہو جائے، عافیت کے ساتھ ہو جائے، موت کی سختی سے اللہ بچا لیں، اور یہ اسی وقت بچیں گے جب زندگی گزاری ہو نرمی کے ساتھ، زندگی گزاری ہو حسن سلوک کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ ورنہ اللہ یہاں پر کافری بھی بول سکتے تھے، کافروں کی روح جب لے کر لینے آئیں گے فرشتے، اللہ نے نہ کافر کہا نہ مشرک کہا بلکہ ظالم کہا، کہ ظلم کے ساتھ اگر زندگی گزاری ہوگی تو پھر معاملہ اچھا نہیں ہے آخری وقت میں، اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے تک اور جانے کے بعد تک کرب ہی کرب ہے، درد ہی درد ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھولیں، موت کی سختی کو نہ بھولیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں نرمی کو جگہ دیں، اور زمین و جائیداد کی محبت اتنی ہی ہو، حلال حد تک، حرام تک جانے کی کوشش نہ کریں، اور دنیا کی رونقیں ہمارے سامنے اتنی بھی مزین نہ ہو کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ 2 گز اندھیری کوٹری میں نہ جانے کتنے ہزار سال اسی حال میں جینا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اسی کے رحم و کرم پہ ہم ہوں گے، فیصلہ کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ قبر کا عذاب ایسا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قبر کا عذاب تمہیں بتا دوں تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اتنی تمہیں وحشت ہوگی قبروں کو دیکھ کر اور قبرستانوں کو دیکھ کر۔ تو ایسی چیزوں کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جائز حدود میں رہتے ہوئے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری، اخوت، محبت اور مساوات کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی سفاکیت اور ظلم سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔